بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز ہفتہ 30 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ 10 جون 2020 سے سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق خوراک مصنوعات پر 3 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے ایسی خوراک اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے جن پر نئی کسٹم ڈیوٹی نافذ ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق بھیڑ اور بکری کے گوشت پر 7% کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ اب تک اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی تھی۔ دیگر جانوروں پرندوں کے تازہ گوشت اور فروزن گوشت پر 20 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ کسٹم کا یہ کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر 3 تا 6% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی، جبکہ ڈیری مصنوعات اور ہر طرح کی مشروبات پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 تا 10% تک کا اضافہ ہوگا۔ بعض قسم کے پنیر پر کسٹم ڈیوٹی 5 تا 6% تک بڑھا دی جائے گی۔ مختلف قسم کی سبزیوں پر 15% تک کسٹم ڈیوٹی ہوگی۔ اب تک ان سبزیوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی۔ کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر درجنوں تجارتی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہروں جدہ، مدینہ المنورہ میں 18 اور عسیر میں 159 تجارتی ادارے کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ حال میں 26 ریسٹورانٹ اور خوراک مراکز بند کیے گئے ہیں۔ سعودی میونسپلٹی اور ان کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر مرحلہ وار عید کے بعد ایک ہفتے کے تجارتی اداروں پر تفتیشی مہم تیز کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر نہ اپنانے پر ایک ریسٹورنٹ، ایک شاپنگ سینٹر اور 19 دکانوں کو بند کر دیا ہے۔ جدہ میونسپلٹی کے سیکرٹری محمد الزہرانی نے بتایا ہے کہ تجارتی مراکز سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے عملے اور دکانداروں کا درجہ حرارت لازمی چیک کریں، دکان کے اندر سماجی فاصلے، سینیٹائزر اور ماسک فراہم کریں۔ تاہم اداروں، شاپنگ سینٹرز اور دکانوں اور ریسٹورانٹ میں اس کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق مدینہ میونسپلٹی نے اسپیشل فورس کی مدد سے چھاپہ مہم کے دوران 11 تجارتی ادارے بند کر دیے ہیں اور 7 اداروں پر جرمانے کیے ہیں۔ یہ ادارے کورونا وائرس پہ بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جبکہ ان کے یہاں سماجی فاصلے کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عسیر میونسپلٹی اور اس کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں نے حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہ کرنے اور کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر ہدایات نافذ نہ کرنے پر 159 تجارتی ادارے بند کر دیے ہیں۔ خالی میونسپلٹی نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے مقرر ضوابط پامال کرنے پر 26 ریسٹورانٹ، خوراک مراکز بند کیے ہیں۔ 8 ریسٹورانٹ اور 18 خوراک مراکز شامل ہیں۔ حائل کے میئر ابراہیم ابو راس نے تمام بلدیاتی کونسلوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام دکانوں، تجارتی مراکز اور ریسٹورانٹ سے حفاظتی اقدامات کی پابندی لازمی کرائیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق باہا میونسپلٹی نے ریٹیل کے دکانوں اور عام بازاروں میں تفتیشی مہم کے دوران وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات پر عمل کرایا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے جمعے سے ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ شروع کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے افراد کا بھی ٹیسٹ لیے جانے لگا ہے۔ اب ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے کیا گیا ہے۔ آئندہ ہفتے ریاض میں کورونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ چلایا جائے گا۔ اس کے بعد باقی ماندہ علاقوں کا بھی نمبر آئے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے یہ بتایا ہے کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کے تحت متعدد شہروں میں اسپیشلسٹ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی گاڑیوں سے پہنچیں گے اور گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے کورونا ٹیسٹ کر لیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ابتدائی طبی نگہداشت کے ہیلتھ سینٹرز میں بھی کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی میری صحت آن لائن ایپ کے ذریعے ہیلتھ سینٹر سے کورونا ٹیسٹ کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ کے تیسرے مرحلے کے تحت شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے رہائشی عمارتوں کا رخ کیا جائے گا اور نہ ہی گھر گھر جا کر کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وزارت صحت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا سب سے بڑا مقصد مہلک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی کارروائی ہے۔ وزارت صحت یہ چاہتی ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو صحت و سلامتی میسر رہے۔ سعودی عرب کی صدارت میں G20 نے غریب ملکوں کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے $14 ارب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی صدارت میں G20 مالیاتی گروپ کے چوتھا ہنگامی آن لائن اجلاس میں انتہائی غریب ملکوں کے قرضہ مسائل حل کرنے کے لیے G20 پروگرام کی تازہ صورتحال پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق G20 بین الاقوامی مالیاتی گروپ میں شامل سعودی ٹیم کی
سربراہ بندر الحمالی نے بتایا ہے کہ انتہائی غریب ملکوں کی مدد کے لیے 14 ارب ڈالر سے زیادہ فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی بینک کا ابتدائی تخمینہ یہی ہے کہ کورونا کی وبا پر قابو پانے میں مدد کے لیے 14 ارب ڈالر سے زیادہ فی الفور مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ الحمالی کے مطابق پروگرام میں قرضہ دینے والے دیگر فریق مثلاً کثیر ترقیاتی بینک اور قرضے دینے والے ادارے شامل ہوئے تو انہیں انتہائی غریب ملکوں کے لیے مدد کی رقم مزید بڑھ سکتی ہے۔ الحمالی نے مزید واضح کیا کہ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے انتہائی غریب ملکوں کی خاطر قرضہ انٹرسٹ کی معطلی پروگرام G20 کی طرح کی بڑی کامیابی ہے۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کے پہلے مہینے میں 36 غریب ملکوں نے قرضوں کی قسطیں ملتوی کرنے کی درخواست بھی دے رکھی ہے۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والا کنگ فہد پل ابھی نہیں کھلے گا۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ پل کے بنیادی ڈھانچے کی اصلاح و مرمت اور روڈ کی اشتراع کاری کا کام جاری ہے۔ پل کھولنے کی تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کنگ فہد پل سے مسافروں کی آمد و رفت بند ہے، البتہ سامان بردار ٹرک بحرین سے مملکت اور یہاں سے بحرین آ جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے امارات، کویت، بحرین سے آنے والوں کے لیے پروازیں عارضی طور پر بحال کر دی ہیں۔ ان تینوں ملکوں سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروازیں آ جا رہی ہیں۔ جہاں تک امارات، کویت و بحرین اور سعودی عرب کے درمیان بڑی ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے تو اس کا دائرہ کار کنگ فہد پل تک سامان بردار ٹرکوں تک خاص ہے۔ کنگ فہد پل سے آنے جانے والے ٹرکوں کو مکمل طور پر سینیٹائز کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی سڑکوں پر ہجوم ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل کرفیو کے بعد لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز پہلے مرحلے میں صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور عوام کے لیے شاپنگ مالز کھولے گئے اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کی بھی اجازت دی گئی۔ مکمل کرفیو کی مدت کے اختتام کے فوری بعد عوام کی بڑی تعداد نے باہر کا رخ کیا، جس کے باعث سڑکوں پر ہجوم دیکھنے میں آیا۔ اکثر لوگ معاشرتی فاصلے کے حفاظتی اقدامات اپنانے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر شہزادہ عبدالرحمن بن مسعود نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے کا کرفیو ہٹانے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک کا ہونا عام بات ہے، لیکن جو چیز غیر معمولی اور ناقابل یقین ہے وہ ماسک اور دستانوں کے بغیر لوگوں کا باہر آنا ہے، اور دکانوں پر گاہکوں کی بڑی تعداد کے باعث 2 میٹر کا فاصلہ نہ اپنانا بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی صرف پہلے دن ہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب دیکھ کر بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ شوال 29 یعنی 21 جون کو ہم معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف آ جائیں گے۔ فالو اپ ٹویٹ میں شہزادہ عبدالرحمن نے عوام کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مرض کا ابھی تک کوئی علاج یا ویکسین دستیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وائرس کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے پہلے کسی عزیز سے محروم ہونے کی ضرورت ہوگی۔ یونیورسٹی کے لیکچرر عبدالفاتح القحطانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افسوس بہت سے لوگ کورونا وائرس کے خطرات کو نہیں سمجھ رہے۔ آپ انتہائی ضرورت کے تحت باہر جائیں اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ جب تک بہت ضروری نہ ہو باہر نہ جایا کریں۔ اگر آپ کو انتہائی ضرورت کے تحت باہر جانا ہے تو ماسک پہن کر اور معاشرتی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک اور سعودی شہری عبدالعزیز العمر نے بھی تجاویز کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ احتیاطی قواعد پر عمل نہ کرنے والی دکانوں پر نظر رکھی جائے اور ایسی سہولیات اور دکانوں پر نظر رکھنا اور ماسک نہ لگانے اور دوسروں سے فاصلہ نہ رکھنے والوں کے خلاف جرمانہ عائد کیا جائے۔ اس طرح بہت سارے دیگر صارفین نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ افراد جو معاشرتی فاصلے نظر انداز کرتے ہیں اور بغیر کسی ماسک اور دستانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ اس کورونا وائرس سے زیادہ 10,000 ریال کے جرمانے سے زیادہ خوفزدہ ہوں گے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عام لوگ جدہ میں بحر احمر کے کارنش کے آس پاس موجود ٹریفک میں زیادتی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں سعد مغرم نے ٹویٹ کیا ہے کہ لوگوں پر ٹریفک بڑھانے کا الزام نہ لگائیں۔ ایسے خاندان جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں تقریباً 3 ماہ سے ایک ساتھ دبے ہوئے تھے، ایک گاڑی میں سوار ہو کر باہر جانا اور آسمان دیکھنا ان کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھیڑ والی دکانوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزوں کو زیادتی کے بغیر پرسکون طریقے سے نپٹایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مملکت میں موجود کئی مشہور سٹوروں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا جو معاشرتی فاصلوں کو نافذ کر رہے ہیں۔ عبداللہ الحمید نے ٹویٹ تبصرہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی بیداری کو دیکھنا حیرت کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دستانے اور ماسک پہنے ہوئے معاشرتی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں بھی عوام کی بڑی
تعداد سڑکوں پر نظر آئی۔ 26 سالہ سارہ الجسیر نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہاں بالکل میں باہر گئی تھی، میں اپنی والدہ اور بہن کو لے کر قریب ترین مال میں چلی گئی تاکہ کچھ وقت باہر گزارا جا سکے۔ تاہم سارہ کا کہنا تھا کہ طویل قطاروں کی وجہ سے وہ مال کے اندر دکانوں میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ لوگ صبح سویرے سے ہی باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح 9:30 بجے تک مال میں موجود تھے اور ایسی بھیڑ بھاڑ کی توقع نہیں تھی، لیکن 2:30 تک زیادہ تر دکانیں اور مال گاہکوں اور دکانداروں سے خالی ہو گئے تھے کیونکہ دوپہر 3 بجے دوبارہ لاک ڈاؤن شروع ہو جانا تھا۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔